صوفیاء کا علم نام ہے، ظاہر و باطن علم دین اور قوت یقین کا، اور یہی اعلیٰ علم ہے۔ صوفیاء کی حالت اخلاق کا سنوارنا اور ہمیشہ خدا کی طرف لاؤ لگائے رکھنا ہے۔ تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اپنے ارادے کا چھن جانا اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں بکلیہ مصروف ہو جانا ہے۔ صوفیاء کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے، حسب فرمان خداوند تعالیٰ کہ بے شک تم بڑے خلق پر پیدا کیے گئے ہو، اور نیز جو کچھ حدیث میں آیا ہے اس پر عمل اخلاق صوفیاء میں داخل ہے۔ صوفیاء کے اخلاق کی تفصیل اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور اس کی ضد ہے تکبر، مخلوق کے ساتھ تلطف کا برتاؤ کرنا اور خلقت کی ایذاؤں کو برداشت کرنا، نرمی اور خوش خلقی کا معاملہ کرنا اور غیظ و غضب کو چھوڑ دینا، ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا، خلق پر فرط شفقت کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حظ نفسانی پر مقدم رکھا جائے، سخاوت کرنا، درگزر اور خطا کا معاف کرنا، خندہ روئی اور بشاشہ جسم سہولتا اور نرم پہلو رکھنا، تصنع اور تکلف کا چھوڑ دینا، خرچ کرنا بلا تنگی اور بغیر اتنی فراخی کے کہ احتیاج لاحق ہو، خدا پر بھروسہ رکھنا، تھوڑی سی دیر پر قناعت کرنا، پرہیزگاری اور جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا، مگر حق کے ساتھ بغض و حسد، کینہ نہ رکھنا، عزت و جاہ کا خواہش مند نہ ہونا، وعدہ پورا کرنا، بردباری، دور اندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت و محبت رکھنا اور اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گزاری اور جاہ کے لیے مسلمانوں کا خرچ کرنا۔ صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر و باطن مہذب بنا لیتا ہے، اور تصوف سارا ادب ہی کا نام ہے۔ بارگاہ احدیت کا ادب یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے منہ پھیر لینا، شرم کے مارے حق تعالیٰ کے جلال و ہیبت کے سبب بدترین معصیت ہے۔ تحدیث نفس یعنی نفس سے باتیں کرنا اور ظلمت کا سبب ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں بندوں پر فرض فرمایا ہے اور جو کچھ حدیث سے ثبوت کے درجے پر پہنچ گیا ہے، اس کی فرضیت اور وجوب بندوں پر لازم ہے، اور عقل و حواس ہوتے ہوئے ولی ہو یا صدیق، کیسے ہی مرتبہ کمال پر کیوں نہ پہنچا ہو، کسی حال میں بھی کسی کو اس سے پیچھے نہ ہٹنا جائز ہے، اور نہ کمی بیشی کا کسی کو اختیار ہے، اور سالے کسی مقام پر کیوں نہ پہنچے، شریعت کا ادب اس سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے۔ بائیں فضیلت یہ حضرات شریعت کے مکلف رہے، پھر دوسروں کا تو کیا پوچھنا، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنا کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر احکام شرعیہ کا اس سے مطالبہ بڑھ جاتا ہے، اور ان کے چھوڑنے پر مواخذہ و عتاب خداوندی زیادہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کی درستی صحت علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور جو اس کے خلاف سمجھا ہوا ہو وہ بھی اس کے جہل ہی کی خرابی ہے کہ علم کی ضرورت بھی علم کے بغیر سمجھنی دشوار ہے۔ اسی لیے حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر و غافل اور ضعیف دین والے قاری اور جاہل صوفی کی صحبت سے تیر کی طرح بھاگنا چاہیے کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی دینی مضرت سے خالی نہیں ہے۔ توحید و معرفت اور ایمان علم شریعت کے اصول اور بامنزلہ جڑ کے ہیں، اور جملہ عبادات و اعمال اس کی فروع اور شاخیں ہیں۔
اور احوال و مقامات ان دونوں کے ثمرات اور پھل ہیں، اور علم نام ہے اس خبر یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اثر قول صحابی کا جو سقہ راویوں کے واسطے سے منقول ہے، یا فقہ ائمہ یعنی ان مسائل کا جو حضرات مجتہدین نے استنباط فرمائے ہیں، یا علم کلام کا جس میں اہل ہوا اور مبتدعین کا رد اور توحید کا ثبوت مذکور ہے، یا حقائق و حالات اور ما سوا اللہ تعالیٰ سے منقطع ہونے کے علم کا، اور یہی علم حقائق و حالات تمام علوم میں افضل و اشرف ہے، اور یہی سب کا لب لباب اور ثمرہ مقصودہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم میں غلطی کھائے تو بجوز کامل کے جو اس کے علم میں پوری دستگاہ رکھتا ہو کسی دوسرے سے نہ پوچھے، کیونکہ تمام علوم اس علم میں مضمر ہے، اور یہ علم اہل علم کے سوا کسی کے پاس نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ معارف و اسرار کا علم ہے، اور جو خوش نصیب یہاں تک پہنچ گیا وہ ایک دریائے ناپائیدہ کنار میں داخل ہو گیا، اور جس شخص میں چاروں علوم مذکورہ جمع ہوں وہ اپنے زمانے کا قطب اور امام کامل ہے کہ مخلوق کو راہ حق کی جانب بلانے والا بنتا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم ایسا رہے گا کہ کسی کی مخالفت اور ان کی مدد نہ کرنا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور وہ قیامت تک کسی حق پر قائم رہیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ زمین حق پر قائم رہنے والوں سے کبھی خالی نہیں رہتی، مقدار میں وہ لوگ ضرور کم ہوتے ہیں مگر مرتبے میں خدا کے نزدیک بہت بزرگ ہیں۔ غرض سالک کو سب سے اول علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرے اور ہدایت و طریقت و سلوک کی ابتدا صحیح ہو اور وصول اللہ کے لائق بن جائے، اور وصال و اتصال ما سوا اللہ سے منقطع ہو جانے کا نام ہے، اور وصال کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ قلب کا حجاب اٹھا دینے کے بعد محبوب حقیقی کا جمال دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے لگے، اگرچہ دور سے ہو۔ اس کے بعد ہمت کے موافق مشاہدے کے دوام کی بدولت ترقی ہوتی رہے گی، اور وصال کے بعد بلند مقامات یعنی انس و بسط وغیرہ تک جا پہنچے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، جانتے بھی ہو کہ جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کو گھر سے نکلتا ہے، حق تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور سب کے سب اس کے لیے خدا سے مغفرت مانگتے ہیں، اور یوں دعا کرتے ہیں کہ الہی، جس طرح اس بندے نے خالص تیرے لیے تیری راہ میں مواصلت اختیار کی ہے اور محض اسلام کی وجہ سے ایک مسلمان سے ملنے کو نکل کھڑا ہوا، تو تو بھی اس بندے کو اپنا واصل بنا لے۔ پس اس حدیث سے وصال خدا تعالی ہی کا ثبوت مل گیا، اور بندہ و حق تعالی میں وصال کے بس یہی معنی ہے کہ خدا تعالی سے انقطاع حاصل ہو کر حق تعالی شانہ میں محویت ہو جائے، نہ کہ جیسے بعض ملحدوں نے سمجھ لیا اور دنیا کی دو چیزوں کے باہم مل جانے پر خدا تعالی اور بندے کے اتصال کو قیاس کر کے مرتد بن گئے۔ سو خدا پناہ میں رکھے، اتصال حق کو ایسا سمجھنا کفر ہے۔ بس بات یہ ہے کہ جس قدر ما سوا اللہ سے دوری ہوگی اسی قدر حق تعالی کا قرب حاصل ہوگا، اور جتنا غیر خدا سے انقطاع ہوگا اتنا ہی مرتبہ وصل میں عروج ہوگا۔